تمہارے غلام اور جو تمہاری بیویاں ہیں، فرمایا ان کے بارے میں تم سے اللہ پوچھے گا۔ اب تو غلام نہیں رہ گئے تو بیویوں ہی پر کا ذکر کر دوں اینڈ کرتے ہوئے، بیویوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ غلاموں کا بھی تذکرہ کیا لیکن اب غلام ختم ہو گئے۔ فرمایا ان کا تم پر حق ہے، ان کا تم پر حق ہے۔ اور کیا حق ہے؟ کہ وہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ ان کے بارے میں تم سے پوچھے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ جیسا لقمہ تم کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسی قیمت کا لباس تم پہنو ویسی قیمت کا لباس ان کو پہناؤ۔ ان کو مارو مت، وہ مارنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آج جو نوجوان لڑکے ہیں یہ روزانہ ہوٹلوں میں کھائیں گے اور بیوی کہیں گے کہ تو کھچڑی بنا لینا، تو دال چاول بنا لینا۔ کہیں نہ کہیں یہ حق تلفی ہے۔ بہت چھوٹی سی چیز، ہنسنے کی بات نہیں۔ اگر آپ ہوٹل میں چکن کھا رہے ہیں تو حضور کا یہ خطبہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کو بھی وہی کھلاؤ۔ اگر آپ سوپ پی رہے تو اس کو بھی پلائیے۔ آج بہت سارے خاندانوں میں عورتیں کنیزوں کی طرح جی رہی ہیں، اور مسلمانوں میں جو طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ حق کا ادا نہ کرنا۔ رات کے 3-3 4-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے، اوٹ پٹانگ سی باتیں کریں گے، اور گھر میں آئیں گے تو موبائل میں لگے رہیں گے اور پیٹ کر کے سو جائیں گے۔ جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا اگر نفل پڑھنے سے بیوی کے حق ادائیگی کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ نفل چھوڑ دو۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا بیوی کے ساتھ شوہر کا رات گزارنا اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا قیمتی ہے ہمارے مذہب کے اندر، یہ بہت اہم ہے۔ آج ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں طلاق مانگ رہی، کیوں نہ مانگے گی؟ آپ وقت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ جو مانگ رہی ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن حالات یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں تک اب حالات پیدا ہو رہے ہیں، شادی شدہ عورتیں دوسروں کے چکر میں گمراہ ہوتی نظر آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ شوہر ٹائم نہیں دے رہا ہے، شوہر پیار نہیں دے رہا ہے، شوہر حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ شریف ہے گھٹ گھٹ کے مرے گی، خودکشی کرے گی، اور تھوڑی بے باک ہے تو کسی اور کی ہتھے چڑھ جائے گی۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس مجمع میں یا اس گاؤں میں ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم پورے ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، روزانہ ہر نئے شہر میں نئے مسائل سے سامنا ہو رہا ہے۔ آج کل کے نوجوان کو چاہیے کہ بیوی کو وقت دیں۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں۔ کیا اللہ کے رسول سے زیادہ تو مصروف ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ایک حصہ حضور علیہ السلام نے کروڑ مصروفیات کے بعد ایک مکمل حصہ اللہ کے رسول نے بیویوں کو عطا فرمایا تھا۔ اور جو وقت بیویوں کو دینے کا تھا وہ وقت حضور کسی کو نہیں دیتے تھے، اپنے وقت میں سے ٹائم کاٹ کر کے لوگوں کو دے دیتے، عبادت کے وقت میں سے ٹائم کاٹ کے لوگوں کو دے دیتے۔ بیویوں کا جو ٹائم تھا وہ انہی کو عطا فرمایا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی ہر بیوی کہتی ہے حضور جیسا بے مثال کوئی نہیں۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو کہتی ہے کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آج سیریلوں کو دیکھ کر کے آئیڈیل بنایا جا رہا ہے، فلموں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ارے یہ بیوی تو پیر کی جوتی ہے، جب چاہیں گے اتار کے پھینک دیں گے۔ ہمارے مذہب میں کوئی بیوی پیر کی جوتی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں بیوی کا مطلب دل کے قریب کی پسلی سے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی لکھ رہے ہیں حدیث پاک، لوگ پہاڑوں جیسی نیکی لے کر آئیں گے، صرف بیوی کو گالی دے کے دل دکھایا ہوگا، اس لیے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بیوی کو گالی دی ہوگی، گالی اور ماں بہن کی گالیاں دے کر کے مارنے پیٹنے والوں، انجام کیا ہوگا ذرا سوچو۔ ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو بار بار پڑھو، بار بار دہراؤ، سوچو، غور کرو۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جیسا تم کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسی قیمت کا ان کو پہناؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اگر وہ منہ چلائیں
ضدی پن کریں، اکڑ پن کریں، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ بہت سارے مرد، عورتوں کو شے نہیں دے رہا ہوں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے مرد صرف عورتوں کے ستانے پر صبر کی بنیاد پر ولی بنے ہیں۔ اب بات آ گئی تو ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے طلاق دے دو، بہت آسان ہے طلاق۔ چڑیا آپ کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں جائے گا تو کسی عورت کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ صرف داڑھی ٹوپی اور نماز سے جنت نہیں ملنے والی۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اسلام نے حقوق العباد کا بھی درس دیا ہے، بلکہ حق اللہ اس کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے گا اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو بندوں کے حق میں کوتاہی کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ بہت خوبصورت سی ایک بات یہاں یاد آ گئی، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے۔ بیوی کو مارتے ہیں لوگ، اپنے علاقے میں زیادہ مار پیٹ چلتی ہے اور ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور طلاق کی بات ہونے لگتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ طلاق دیں۔ یاد رکھیے گا، جو بلی کو بھوکا رکھے وہ عبادت کے باوجود جہنم میں جائے، جو کتے کی ٹانگ توڑ دے پوری بستی اللہ جلا کر راکھ کر دے۔ آپ نے سنا ہوگا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں پیغمبر سے فرمایا، پیغمبر سے میں یہ پوری بستی جلانے والا ہوں، 3 لوگوں کو بچانے کا میں نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو یہاں ایک ولی رہتا ہے، رات دن عبادت کرتا ہے، وہ بچے گا۔ ایک نچنیا رہتی ہے، ناچتی ہے، گانا گاتی ہے، وہ بچے گی، اور آپ پیغمبر ہیں، آپ بچیں گے۔ لیکن وہ ولی اپنے گھر میں رہے گا تو نہیں بچے گا۔ اس ولی سے کہہ دو کہ وہ مسلح اٹھائے اور سیدھا جائے اس نچنیا کے گھر میں، فائشہ عورت کے گھر میں، وہاں جا کر کے رہے، کیونکہ میں سب جلا دینے والا ہوں، صرف وہ عورت کا گھر بچے گا، باقی سب جل جائے گا۔ جا کے کہہ دو۔ پیغمبر نے کہا وہ واقعی اللہ والا تھا، اس نے کہا مجھے کیا، بھئی اللہ نے منع کیا تھا تو میں اس کے گھر نہیں جاتا تھا، اب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس رقاصہ کے گھر جا کر کے رک جاؤ 3 دن۔ مسلح کندھے پہ ڈالا چلا، اس کے گھر گیا، بہن ایک گھر کا کونا دے دے، میں تیرے گھر میں 3 دن رکوں گا، زیادہ نہیں۔ اس نے کہا میرے بھائی اللہ والے، یہاں تو حال یہ ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، یہ حال ہے، میرے گھر میں اچھے کام نہیں ہوتے۔ کبھی تیرا کام تو جان، مجھے یہی حکم ہے، مجھے گھر کے کونے میں پردہ ڈال کر دے دے، میں چپ چاپ پڑا رہوں گا اللہ اللہ کرتے۔ وہ عبادت میں مصروف ہو گیا، پورے گاؤں میں آگ برسی، آگ برسی، سب جل گیا۔ پیغمبر کو حکم تھا بستی چھوڑ کے نکل جائے۔ سرکار بندہ نواز کے ملفوظات میں یہ بات لکھی، آپ نے فرمایا پوری بستی جل گئی۔ 3 دن کے بعد پیغمبر آئے تو سب جل گیا تھا، اس رقاصہ کا فائشہ نچنیا عورت کا گھر بچا تھا بس، اور وہی دونوں بچے تھے، ایک تو رقاصہ ایک تو وہ اللہ کا ولی۔ پیغمبر نے پوچھا مولا سب کو جلا دیا، اسی کا گھر بچا اور یہی بچی، اور اس کے گھر میں یہ ولی بچ رہا تو یہ بچا، وجہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوا میرے نبی میرے پیغمبر، اس بستی میں کھجلی والا خارش زدہ ایک کتا آیا تھا، بستی کے لوگوں نے اس کو اتنا مارا اس کی ٹانگ توڑ دی، سب بستی والے شامل تھے اس کی ٹانگ توڑنے میں، سب شامل ہو کے اس کو مارا۔ جب وہ کتا لنگڑاتے ہوئے نکلا اس کی گلی سے، یہ نچنیا کی گلی سے، تو نچنیا نے کیا کہا پتہ ہے؟ میرے الفاظ کی جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ نچنیا نے کہا لوگوں نے کتے کو مار کے اچھا نہیں کیا، لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے، توجہ جملے پہ غور کرنا، لوگ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے، لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک کتے کو نہ دیکھو نا، جس نے پیدا کیا ہے اس پہ نظر کرو۔ اور پھر اس رقاصہ نے، اس نچنیا نے کیا کیا، اس لنگڑے کتے کو لنگڑاتے ہوئے، وہ کتا جو تھا اس کے پیر پہ پٹی باندھی، اس کا زخم اچھا کیا، تو اس کے خدمت، کتے کی خدمت کرنے اور کتے پہ رحم کرنے کی وجہ سے اس رقاصہ کو ہم نے معاف کر دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور کتے پہ ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کتے
کتے پہ ظلم کیا، پوری بستی تباہ ہو گئی، پوری بستی برباد ہو گئی۔ مسلمانوں جوانوں کیا سمجھتے ہو؟ اور بہنیں بھی میرے خیال سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ساس اپنے بیٹے کو کہتی ہے طلاق دے دے اس کو، نندے بھائی کو کہتی ہے طلاق دے دے اس کو۔ یاد رکھنا، ارے کتے کی ٹانگ توڑ دی جائے تو پوری بستی جلا کر راکھ کر دی جائے، اگر تم کسی کی زندگی اجاڑو گے تو اللہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا۔